آئیے آج آنورے دے بالزاک کے شہر آفاق ناول پیر گوریو کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس اس ناول سے متعلق کئی دلچسپ ذرائع موجود ہیں، کچھ تجزیے، اصل متن کے حصے اور تھوڑا تاریخی پس منظر بھی۔ بالزاک آپ جانتے ہیں 19ویں صدی کے فرانسیسی ادب کا ایک بہت بڑا نام اور حقیقت پسندی کے بانیوں میں سے ایک۔ جی بالکل، پیر گوریو جو 1835 میں شائع ہوا، یہ صرف ایک ناول نہیں ہے، یہ تو بالزاک کے اس بڑے منصوبے لا کامیڈی ہومین یعنی انسانی کامیڈی کا ایک اہم ستون ہے۔ یہ ہمیں سیدھا 1819 کے پیرس میں لے جاتا ہے، ایک ایسا معاشرہ جو انقلاب اور پھر بحالی کے بعد اپنی نئی شناخت بنا رہا تھا۔ اور لا کامیڈی ہومین کا مقصد ہی یہی تھا شاید کہ پورے فرانسیسی معاشرے کا احاطہ کیا جائے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ بالزاک کا ایک دعویٰ تھا، سب سچ ہے۔ تو آج ہم انہیں ذرائع کی روشنی میں دیکھیں گے کہ پیر گوریو میں یہ سچ آخر کیسے نظر آتا ہے، مطلب کرداروں کی نفسیات میں، سماجی تانے بانے میں، اور خاص طور پر اس دور کی جو اخلاقی گراوٹ تھی اس میں۔ جی، ہمارا فوکس خاص طور پر رہے گا پیر گوریو کی وہ المناک کہانی پر، پھر نوجوان راستنیاک کی سماجی سیڑھی چڑھنے کی کوششوں پر، اور یقیناً وہ پر اسرار کردار واترین اس پر۔ یہ تینوں کردار مل کر اس زمانے کے پیرس کی مختلف پرتیں کھولتے ہیں، محبت، دھوکہ، بلند عزائم اور وہ تلخ حقیقتیں۔ تو پھر شروعات کرتے ہیں بالزاک کے انداز سے، یعنی حقیقت پسندی سے۔ ذرائع سے 1848 کے بعد کی ایک تحریک بتاتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی کو بغیر کسی رومانوی رنگ آمیزی کے پیش کرتی ہے۔ کیا بالزاک کا کام واقعی اتنا سیدھا اور سپاٹ تھا؟ نہیں، سیدھا نہیں بلکہ گہرا۔ بالزاک کی حقیقت پسندی صرف واقعات کا بیان نہیں ہے، دراصل وہ ان واقعات کے پیچھے چھپی سچائیوں کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے۔ وہ تفصیلات کا استعمال کرتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی باریکیاں، ماحول کی منظر کشی، تاکہ قاری کو ایسا لگے کہ وہ خود اس دنیا کا حصہ ہے۔ ان کا مقصد تھا ایک طرح سے سماجی تاریخ دان بننا جو اپنے زمانے کی دستاویز تیار کر رہا ہو۔ اور اس کی بہترین مثال شاید وہ میزو واقعہ ہے، میزوں واقعہ، وہ بورڈنگ ہاؤس جہاں کہانی کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔ ذرائع خاص طور پر جو پروجیکٹ گوٹنبرگ کا متن ہے اس کی بڑی تفصیلی منظر کشی کرتا ہے۔ اتنی زیادہ تفصیل کیوں؟ دیکھیں، یہ تفصیل صرف جگہ بتانے کے لیے نہیں ہے۔ بالزاک میزو واقعہ کو ایک زندہ کردار کی طرح پیش کرتے ہیں۔ وہ جگہ پیرس کی ایک نظر انداز سی ڈھلوان گلی میں واقع ہے، ہر طرف جیسے ویرانی اور خاموشی ہے۔ عمارت خود بہت خستہ حال ہے، وہ پیلا پلاسٹر، ٹیڑھی کھڑکیاں، اندر کا ماحول تو اور بھی گھٹن زدہ ہے۔ ہاں، مجھے یاد ہے وہ بیٹھک کا ذکر جہاں گھوڑے کے بالوں والا فرنیچر ہے، اور وہ کھانے کا کمرہ جس کی میز پر چکنی آئل کلاتھ بچھی ہے اور ہر طرف ایک عجیب سی بو۔ وہ پڑھ کر ہی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ بالکل، یہ ماحول اتفاقی نہیں ہے، یہ غربت، سماجی گراوٹ اور جو اخلاقی پستی ہے یہ اس کی علامت ہے۔ یہ جگہ صرف کرداروں کا پس منظر نہیں بلکہ ان کی اندرونی حالت، ان کی محرومیوں اور ناکامیوں کا عکس ہے۔ بالزاک یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ماحول انسان پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، جن کی زندگیاں بھی اس جگہ کی طرح ہی کافی پیچیدہ اور المناک ہیں۔ سب سے پہلے پیر گوریوں کو لیتے ہیں، ایک سابق امیر تاجر جو اب اس بورڈنگ ہاؤس کے سب سے سستے کمرے میں رہنے پر مجبور ہے۔ جی، گوریوں کی کہانی تو دل دہلا دینے والی ہے۔ وہ اپنی ساری جمع پونجی، یہاں تک کہ اپنی چاندی کے برتن اور جو یادگاریں تھیں وہ تک بیچ دیتا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اپنی 2 بیٹیوں ڈیلفن اور اناستازی کی شاہانہ زندگیوں کے اخراجات پورے کر سکے۔ بورڈنگ ہاؤس والے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی اسے کنجوس سمجھتا ہے، کوئی عیاش، مگر اصل حقیقت بہت دردناک ہے۔ ذرائع اسے والدینیت کا مسیحا یعنی کرائسٹ آف پیٹرنٹی کہتے ہیں، جو اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ محبت ایک طرفہ نہیں تھی؟ اس کی بیٹیاں تو کچھ اور ہی۔ حیثیت کے لیے امیر گھرانوں میں شادیاں کی ہیں، وہ اسے صرف پیسے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ان میں اپنے باپ کے لیے حقیقی محبت یا ہمدردی کا شدید فقدان ہے۔ وہ اس کی قربانیوں کو یوں سمجھیں کہ تانہا کے لیتی ہیں۔ لیکن ایک بکل ٹاک کا ایک جائزہ تھا، وہ یہ نکتہ بھی اٹھاتا ہے کہ کیا گوریو خود اپنی بیٹیوں کی اس حالت کا ذمہ دار نہیں؟
مطلب اس نے انہیں شاید ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار دیا، پیسے کی قدر نہیں سکھائی. کیا اس نے انہیں بگاڑ دیا؟ وہ خود بھی تو کہتا ہے میں نے انہیں بنایا، وہ میری ہیں. ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے. بالزاک کرداروں کو سادہ اچھے یا برے خانوں میں نہیں بانٹتے. گوریوں کی محبت بہت عظیم ہے، لیکن شاید وہ اندھی اور غیر متوازن بھی تھی. اس کی کہانی صرف بیٹیوں کی بے وفائی کی نہیں، بلکہ ایک باپ کی اپنی کوتاہیوں کی بھی داستان ہے. اور پھر اس کی موت کا منظر، جب وہ بستر مرگ پر بیٹیوں کا انتظار کرتا ہے اور وہ نہیں آتی، اور پھر اس کی وہ سستی سی تدفین، یہ قاری کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. واقعی. اب دوسرے اہم کردار کی طرف آتے ہیں. یوجین دراستینیاک، ایک نوجوان قانون کا طالب علم جو صوبے سے پیرس آیا ہے بڑے بڑے خواب لے کر. راستینیاک وہ کردار ہے جس کی آنکھوں سے ہم پیرس کے معاشرے کے تضادات دیکھتے ہیں. وہ غریب ہے، مگر اس کی خواہش ہے کہ اعلیٰ طبقے میں شامل ہو. وہ میزو واقعہ کی غربت بھی دیکھتا ہے اور مادان دے بوسیان جیسے اشرافیہ کے سلونز کی چکا چوند بھی، دونوں کا تجربہ کرتا ہے. اور یہ تجربہ اسے بدل دیتا ہے نا؟ شروع میں وہ شاید کچھ اصول پسند ہوتا ہے، لیکن پیرس کی حقیقتیں، دولت کی طاقت، سماجی رتبے کی اہمیت، یہ چیزیں اسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرے. بالکل. وہ اپنی کزن مادام دے بوسیان سے سماجی گر سیکھتا ہے اور دوسری طرف واترین سے معاشرے کی تلخ سچائیاں سنتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ صرف محنت کافی نہیں، کامیابی کے لیے جوڑ توڑ اور بعض اوقات بے اصولی بھی ضروری ہے. وہ اپنی بہنوں سے پیسے منگواتا ہے جو وہ بیچاری اپنی قلیل آمدنی سے بچا کر بھیجتی ہیں تاکہ وہ پیرس کی اشرافیہ میں اٹھ بیٹھ سکے. اور ڈیلفین یعنی گوریو کی بیٹی کے ساتھ اس کا تعلق، وہ بھی تو اسی سماجی چڑھائی کا ایک زینہ بن جاتا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ گوریو کی بیٹی کے ذریعے ہی اوپر جانا چاہتا ہے، اسی گوریو کو دیکھ کر جسے اس کی بیٹیاں نظر انداز کرتی ہیں. جی، یہی تو بالزاک کی کمال کی کردار نگاری ہے. راستینیاک مکمل طور پر برا نہیں ہے، اس میں ہمدردی بھی ہے. وہ آخر میں گوریو کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، لیکن وہ حقیقت پسند بھی ہو جاتا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس دلدل جیسے معاشرے میں زندہ رہنے اور کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. ناول کے آخر میں گوریو کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کا پیرس کو چیلنج کرنا، اب ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ ہے، یہ اس کی مکمل تبدیلی کی علامت ہے. وہ ایک بلڈنگز رومان کا کلاسک کردار ہے. اور پھر ہے واترین، ایک ایسا کردار جسے بھلانا ممکن ہی نہیں. بظاہر خوش مزاج، چالاک سا بورڈر، لیکن اصل میں ایک فرار مجرم، ژاک کلن عرف ٹرمپ لا موٹ، یعنی موت کو دھوکہ دینے والا. اس کا کیا کردار ہے کہانی میں؟ دیکھیں، واترین جو ہے نا، وہ محض ایک مجرم نہیں، وہ معاشرتی منافقت کا مجسم پیکر ہے. وہ راستینیاک کے سامنے سماج کا سارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیتا ہے. اس کا فلسفہ وہ خوفناک حد تک عملی ہے. کامیابی نیکی ہے، اصول نہیں ہوتے، صرف واقعات ہوتے ہیں. عظیم کامیابی کا راز ایک ایسا جرم ہے جو پکڑا نہ گیا ہو. وہ کہتا ہے کہ معاشرہ خود ایک جنگل ہے جہاں طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے. یہ تو بہت ہی تلخ نظریہ ہے زندگی کا. اور وہ راستینیاک کو ایک خطرناک منصوبہ بھی پیش کرتا ہے نا، وکٹورین ٹائفر کے بھائی کو قتل کروا کر اس کی دولت حاصل کرنے کا. جی ہاں، وہ راستینیاک کو ایک شارٹ کٹ دکھاتا ہے، ایک ایسا راستہ جو بظاہر کامیابی کی ضمانت دیتا ہے لیکن اخلاقی طور پر مکمل طور پر کرپٹ ہے. واترین کا کردار یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا سماج کے بنائے ہوئے شریفانہ طریقوں اور اس کے مجرمانہ منصوبے میں واقعی کوئی فرق بھی ہے جب دونوں کا مقصد دولت اور طاقت کا حصول ہی ہے. اور اس کی گرفتاری کا منظر، وہ بھی تو بہت ڈرامائی بتایا جاتا ہے نا. بالکل. جب پولیس اسے گرفتار کرنے آتی ہے اور میزو واقعہ کے ہی دو مکین مادام آزیل مشونو اور پویرے پیسے کے لالچ میں اس کی شناخت ظاہر کر دیتے ہیں، تو یہ منظر واترین کی اپنی ایک عجیب سی طاقت اور سماج کی کمزوری دونوں کو ظاہر کرتا ہے. واترین ہار ماننے والا نہیں، وہ جاتے جاتے بھی معاشرے کو لان تان کرتا ہے. وہ ایک طرح سے اینٹی ہیرو ہے جو سسٹم کی خرابیوں کو بے نقاب کرتا ہے. تو گوریو کی بیٹیاں ڈیلفین اور اناسٹیزی
ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ صرف لالچی اور بے حس ہیں یا ان کی کہانی میں بھی کوئی پیچیدگی ہے؟ ان کی کہانیاں بھی 19ویں صدی کی عورتوں کے جو سماجی حالات تھے ان کی عکاس ہیں۔ انہوں نے شادیاں تو اونچے خاندانوں میں کی، لیکن وہ اپنے شوہروں کے ہاتھوں بھی استحصال کا شکار ہیں۔ بیرن دے نوسنگن جو ڈیلفین کا شوہر ہے اور کاؤنٹ دے رسٹو اینسٹیزی کا شوہر، وہ بھی مطلب پرست ہے۔ تو ایک طرح سے وہ بھی اسی سماجی نظام کا شکار ہے جس نے انہیں سکھایا کہ محبت سے زیادہ دولت اور حیثیت اہم ہے۔ لیکن اپنے باپ کے ساتھ ان کا سلوک، خاص طور پر اس کے موت کے وقت، یہ تو ناقابل معافی لگتا ہے۔ بلا شبہ ان کی بے حسی انتہا پر ہے۔ وہ اپنی سماجی مصروفیات، اپنی آپسی رقابتوں، جیسے وہ اینستھیزین کا بال گاؤن والا قصہ، میں اتنی گم ہے کہ انہیں اپنے مرتے ہوئے باپ کا خیال تک نہیں آتا، اور جنازے میں ان کی خالی گاڑیوں کا آنا یہ بلزاک کی طرف سے اس کھوکھلے معاشرے پر ایک شدید طنز ہے۔ وہ دکھاتا ہے کہ ظاہری شان و شوکت کے پیچھے انسانی رشتے کتنے بے معنی ہو چکے ہیں۔ ان مرکزی کرداروں کے علاوہ میزوواکیہ کے دوسرے مکین بھی ہیں۔ وہ لالچی مالک مکان مدام واقعہ، وراثت سے محروم وکٹورین، راستینیا کا دوست پیانشان، یہ سب مل کر کیا تصویر پیش کرتے ہیں؟ یہ سب کردار مل کر اس معاشرے کا ایک چھوٹا نمونہ، ایک مائکروکازم بناتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی کہانی ہے، اپنی مجبوریاں، اپنی لالچ اور کمزوریاں۔ مدام واقعہ کی سنگ دلی، وکٹورین کی بے بسی، بیانشین کی نسبتاً ہمدردی، یہ سب مل کر اس دور کے پیرس کی ایک کثیر جہتی تصویر بناتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کرداروں اور کہانیوں سے نکلنے والے جو مرکزی موضوعات ہیں ان کو سمیٹیں تو سب سے اہم کیا لگتا ہے؟ سماجی درجہ بندی اور اوپر چڑھنے کی خواہش؟ یقیناً یہ ناول دکھاتا ہے کہ فرانسیسی انقلاب کے باوجود سماجی طبقات کی دیواریں کتنی مضبوط تھیں اور دولت اور نام و نسب کی اہمیت کتنی زیادہ تھی۔ راستینیا کا پورا سفر اسی خواہش کا مظہر ہے، اور مادام دے بوسیاں جیسی شخصیات کا اثر و رسوخ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تعلقات کتنے اہم تھے۔ اور دوسرا بڑا موضوع یقیناً بدعنوانی اور اخلاقیات کا ہے۔ پیرس کو ایک دلدل کہا گیا ہے جہاں ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے دوسرے کو استعمال کرنے پر تلا ہوا ہے۔ جی ہاں، قانون جیسے امیروں کا محافظ نظر آتا ہے۔ واٹرین کا فلسفہ اور راستینیا کے سمجھوتے یہ دکھاتے ہیں کہ کامیابی کی قیمت اکثر اخلاقیات کی قربانی ہوتی ہے۔ منافقت بہت عام ہے۔ جو لوگ بظاہر مہذب ہیں وہ بھی اندر سے اتنی ہی مطلب پرست ہو سکتے ہیں جتنے کہ واٹرین جیسے کھلے مجرم۔ خاندانی تعلقات کا تذکرہ بھی بار بار آیا۔ گوریو اور اس کی بیٹیوں کی کہانی تو ہے ہی، لیکن شادی کا تصور بھی تو بہت منفی دکھایا گیا ہے۔ بالکل، شادی محبت کا رشتہ کم اور ایک مالی اور سماجی معاہدہ زیادہ نظر آتی ہے۔ گوریوں کی قربانی اور بیٹیوں کی ناشکری والدین اور اولاد کے بگڑتے ہوئے رشتوں کی عکاسی کرتی ہے۔ بالزاک نے اسے داماد کا ڈرامہ بھی کہا ہے، جو اس دور کے سماجی مسائل کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ آخر میں پیرس شہر، اس کا اپنا کردار بھی بہت اہم لگتا ہے۔ یہ صرف پس منظر نہیں ہے۔ نہیں، پیرس خود ایک کردار ہے۔ یہ پرکشش ہے، خوابوں کی سرزمین ہے، لیکن ساتھ ہی یہ انسان کو بدل دینے والا، اسے بدعنوان کرنے والا بھی ہے۔ یہ تضادات کا شہر ہے، جہاں ایک طرف بے مثال دولت اور عیش و عشرت ہے، وہیں دوسری طرف میزوواکیہ جیسی شدید غربت اور گندگی۔ راستینیاک کا شہر سے نفرت، سے محبت اور پھر اسے فتح کرنے کے عزم تک کا سفر پیرس کے اسی پیچیدہ کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ اور بالزاک کا انداز بیان، ان کی وہ تفصیلی حقیقت پسندی، کیا وہ آج بھی قاری کو اسی طرح متاثر کرتی ہے؟ میرے خیال میں تو بالکل کرتی ہے۔ ان کی تفصیلات قاری کو اس دنیا میں کھینچ لیتی ہیں۔ ایک اور اہم تکنیک جس کا ذکر ذرائع کرتے ہیں وہ ہے بار بار آنے والے کردار، ریکرنگ کیریکٹرز۔ راستینیاک، واٹرین، بیانشون جیسے کردار پیر گوریوں کے بعد بالزاک کے دوسرے ناولوں میں بھی نظر آتے ہیں، جو لا کامیڈی ہومین کے وسیع کینوس کو اور مضبوط کرتا ہے۔ یہ تکنیک پیر گوریوں سے ہی سنجیدگی سے شروع ہوئی تھی۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، پیگوریو صرف 19ویں صدی کے پیرس کی کہانی نہیں، بلکہ انسانی فطرت، سماجی دباؤ اور اخلاقی انتخاب کے جو لازوال موضوعات ہیں ان پر ایک گہری نظر ہے۔ بلا شبہ یہ ناول دولت کی ہوس، سماجی حیثیت کی دوڑ، خاندانی رشتوں کی پیچیدگی اور محبت کی مختلف شکلوں، بے لوث بھی اور خود غرض بھی، ان سب کو بڑی بے رحمی سے سامنے لاتا ہے۔
گوریوں کی المناک تقدیر، راستینیاک کا سمجھوتا اور واترین کی تلخ حقیقت پسندی، یہ سب قاری کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کرداروں کے انجام، خاص طور پر گوریوں کی وہ تنہائی میں موت اور راستنیاک کا وہ آخری جملہ پیرس کو دیکھ پر، وہ واقعی ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں۔ جی، وہ ایک نوجوان کی شکست نہیں بلکہ ایک نئے زیادہ سخت حقیقت پسند انسان کے جنم کا اعلان ہے۔ اور آخر میں خیال جو ذہن میں گردش کر رہا ہے، کیا بالزاک نے جس سماجی دوڑ، دولت کی اہمیت اور اخلاقی سمجھوتوں کی تصویر کشی کی ہے، وہ آج 2 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہمارے معاشروں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود نہیں؟ یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ کامیابی کی ہماری اپنی تعریف ہمیں کس راستے پر لے جا رہی ہے۔